حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اگر بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہے۔ کبھی وہ کام نہیں کیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اور جس کام کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیشہ وہ کام کیا۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، عملی اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے ابو عمر نے الاستیعاب میں اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ پر ایک چادر اڑا دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابوبکر، سیرت و عادت میں، راست بازی اور اخلاق میں، شرف اور بزرگی میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور یہ مشابہت نہ صرف عملی تھی، نہ صرف کردار کی تھی، نہ صرف فضل اور بزرگی کی تھی، بلکہ ظاہری حلیے میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں قباء تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جن لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ آتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے مصافحہ کرتے۔ اسی دوران سورج کی تپش حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، اس وقت لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ یہ حضور علیہ السلام سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجہ مشابہت تھی، اور یہ مشابہت ہونی ہی تھی، اس لیے کہ دونوں طینت واحدہ سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں اور اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا خالق کائنات نے ایک ہی خمیر رکھا۔ ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب ہم کسی کو قبر میں ڈالتے ہیں، اس وقت مٹی ڈالتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا بھی یہی ہے کہ ہم ایک مٹھی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی مٹی کی ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی مٹی کی ڈالتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اسی سے ہم تخلیق کیے گئے ہیں اور اسی میں ہم جا رہے ہیں اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں مفسرین ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ انسان جس مٹی کا تخلیق ہوتا ہے اسی مٹی میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت کریمہ بھی اس حوالے سے استدلال ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین جس مٹی سے تخلیق کیے گئے، خالق کائنات نے انہیں اسی مٹی میں سلا دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، گویا کہ خالق کائنات نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو جس مٹی سے تخلیق کیا وہ ہے اگرچہ اس کرۂ ارضی کی، لیکن اس کرۂ ارضی کو خالق کائنات نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے، جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ گویا تینوں کو خالق کائنات نے ایک ہی مٹی سے تخلیق کیا، جو مٹی جنت کی مٹی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے
شرف اور بزرگی کی کھلی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے تینوں کو جنت کی مٹی سے تخلیق کیا اور تینوں کو اسی جنت کے باغ میں آج بھی سلایا ہوا ہے۔